آج کے خطبہ جمعہ میں اسے موضوع بنایا گیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں قربانی کی تاریخ یہ کب سے ہے۔ نمبر 2، فلسفہ قربانی یعنی قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی سے اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا عنوان پس منظر سمجھیے، قربانی والے عبادت کی تاریخ کیا ہے۔ یہ کوئی آج سے اس امت کو ہی حکم نہیں ملا، بلکہ روزے کی طرح قربانی والی عبادت بھی سابقہ شریعتوں سے چلتی آ رہی ہے۔ مشہور واقعہ آپ حضرات اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ قربانی کی تاریخ سمجھنے کے لیے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ جناب سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ پاک نے انسانوں کا سلسلہ جاری کیا، تو جب سے انسان کی تاریخ چلی تب سے اللہ نے قربانی والے عبادت کو بھی شروع کر دیا۔ یوں کہا جا سکتا ہے جب سے انسان ہے تب سے قربانی ہے۔ جتنی پرانی تاریخ خود انسان کی ہے اتنی ہی پرانی تاریخ قربانی والے عبادت کی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جناب سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آباد کرنا تھا، انسانیت کی آگے آبادی کا مسئلہ تھا، تو یہ حکم دیا گیا کہ جناب سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں توأم جڑواں ایک حمل سے ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتی، ہر حمل سے جڑواں اولاد پیدا ہوتی۔ اور شریعت آدم میں یہ اصول دیا گیا کہ ایک حمل میں جو بھائی اور بہن پیدا ہوں گے، جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں گے، یہ آپس میں سکے بہن بھائی قرار دیے جائیں گے اور ان کا آپس میں نکاح حرام ہوگا۔ پھر اگلے حمل میں بھی جڑواں بیٹا اور بیٹی پیدا ہوں گے، تو ایک حمل والے لڑکے کا نکاح آئندہ حمل میں ہونے والی لڑکی سے ہوگا، اور پہلے حمل سے ہونے والی لڑکی کا نکاح دوسرے حمل میں ہونے والے لڑکے سے ہوگا۔ ایک حمل میں لڑکا اور لڑکی جو پیدا ہوتے ان کا آپس میں نکاح جائز جائز نہیں تھا، یہ آپس میں سکے بہن اور بھائی شمار ہوتے۔ ہوا یوں، قربانی کی تاریخ سمجھنے کے لیے اس واقعے کو سمجھنا ضروری ہے، اور ایک ایک واقعے میں قرآن کے بے شمار سبق اور عبرتیں ہیں۔ ایک حمل ایسا ہوا، اس پہلے حمل میں قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ چونکہ یہ دونوں ایک حمل میں تھے تو یہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہوئے، ان کا آپس کا نکاح حرام تھا، جائز نہیں تھا۔ لیکن قابیل کے ساتھ جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے تھے، پیدا ہونے والی لڑکی ذرا شکل صورت کے اعتبار سے خوبصورت تھی۔ اب اگلے حمل میں دوسرا لڑکا پیدا ہوا حابیل، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ شکل و صورت میں اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی پہلے حمل میں ہونے والی لڑکی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی جتنی خوبصورت وہ تھی۔ اب شریعت آدم کی روشنی میں اس وقت کے اللہ کے حکم کے مطابق قابیل جو پہلے حمل میں پیدا ہوا، اس کا نکاح اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ جائز نہیں تھا، یہ شرعاً اس کی سکی بہن شمار ہوتی۔ اس قابیل کا نکاح شریعت آدم کے مطابق آئندہ حمل میں ہونے والی لڑکی سے ہونا چاہیے تھا، اور جائز بھی یہی تھا۔ اور حابیل جو دوسرے حمل میں پیدا ہوا، اس کا نکاح پہلے حمل میں ہونے والی لڑکی جو قابیل کے ساتھ ہوئی تھی، شرعاً اس کے ساتھ نکاح بنتا،
قابیل نے ضد کی اور اصرار کیا کہ نہیں، جو میرے ساتھ حمل میں لڑکی پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ اپنا نکاح کروں گا، چونکہ وہ خوبصورت تھی، جبکہ شریعت آدم کے مطابق یہ نکاح جائز نہیں۔ بولتے جائیے، ابھی آگے ہم نے چلنا ہے، شروع ہے۔ تو آئندہ حمل میں جو لڑکی پیدا ہوئی، آپ شکل و صورت کو نہ دیکھیں، آپ اللہ کے قانون کو دیکھیں، شریعت کو دیکھیں۔ اس لیے سب سے پہلا مسئلہ سمجھ آیا کہ انسان کو اپنی عقل کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اللہ کی شریعت کے پیچھے چلنا چاہیے۔ خیر اسی میں ہے، انسان کی عقل محدود ہے اور اللہ کی شریعت لامحدود ہے۔ انسان کی عقل میں خطا ہو سکتی ہے، اللہ کی شریعت میں خطا، عقل ٹھوکر کھا سکتی ہے، اللہ کی شریعت میں ٹھوکر نہیں۔ عقل کا انجام غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے متعینہ قانون، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کا انجام غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن خواہش نفس غالب آ گئی، اپنا من غالب آ گیا، اپنا جی غالب آ گیا، اپنی عقل غالب آ گئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے سمجھایا، میرے بیٹے قابیل، آپ خوبصورتی کو نہ دیکھیں، حسن کو نہ دیکھیں، یہ جو لڑکی ہے یہ چونکہ آپ کے ساتھ ایک حمل میں پیدا ہوئی، اگرچہ خوبصورت ہے، آپ کی یہ سکی بہن لگتی ہے، بیٹے قابیل تیرا نکاح اس کے ساتھ جائز نہیں۔ جو سمجھاتے رہے تو وہ اصرار کرتا رہا اور کہنے لگا حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، حابیل کے حصے میں میری بہن آ رہی ہے، اس کے ساتھ نکاح حابیل نہیں کروں گا، میں کروں گا۔ فیصلہ اس بات پہ ختم ہوا، اس بات پہ مصالحت ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے واسطے سے یہ حکم دیا گیا، تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یہ قربانی کی تاریخ عرض کر رہا ہوں، قربانی کا حکم صرف اس امت کو نہیں ملا، یہ سابقہ امتوں سے چلا رہا ہے۔ جتنی پرانی تاریخ انسان کی ہے اتنی پرانی تاریخ قربانی کی ہے۔ جب سے انسانیت کا سلسلہ ہے تب سے قربانی والے مبارک حکم کا سلسلہ ہے، جب سے انسانیت کا آغاز ہے تب سے قربانی والے مبارک عمل کا آغاز ہے۔ چنانچہ دونوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ فرمایا جس کی قربانی اللہ کی نظر میں قبول ہوگی اس لڑکی کے ساتھ نکاح اسی کا ہوگا، اور جس کی قربانی مردود ہوگی، ناقبول ہوگی، اس کا نکاح اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو یقین تھا چونکہ قابیل اللہ کی شریعت کے خلاف چل رہا ہے، اللہ کے متعینہ ضابطے کے خلاف چل رہا ہے، لہذا قابیل کی قربانی بظاہر قبول نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہی ہوا، جناب حابیل نے اپنی بھیڑ بکریاں پار رکھی تھی تو اپنا جانور اللہ کے راستے میں پیش کیا۔ اس وقت شریعت کا ضابطہ تھا جو ایک بڑے عرصہ کے ساتھ دوسری شریعتوں میں چلتا آیا کہ جو قربانی کرتا کھانے کا حکم نہیں تھا، بس اپنی اپنی قربانی کو ذبح کرنا، ذبح کرنے کے بعد ایک کھلے میدان میں چھوڑ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی، وہ آگ آ کے جس کی قربانی کو جلا دیتی، راکھ کر دیتی۔ یہ اللہ کی طرف سے شرعاً سمجھا جاتا کہ جس کی قربانی کو آگ نے جلا دیا ہے یہ قربانی مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت تک پہنچ چکی ہے، اور جس کی قربانی ویسے کی ویسے پڑی رہی یہ شرعاً سمجھا جاتا اللہ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ چنانچہ حابیل نے جانور کی قربانی پیش کی اور بڑے بھائی قابیل نے جو اصرار کر رہا تھا، جو ضد کر رہا تھا، جو اللہ کی شریعت کو توڑنا چاہتا تھا، جو شریعت آدم کی خلاف ورزی کرنا چاہتا تھا، اس نے اپنی قربانی گندم کی شکل میں پیش کی، غلہ اور اناج کی شکل میں پیش کی۔ اس نے اپنا غلہ میدان میں رکھا، حابیل نے اپنا جانور میدان میں رکھا، آسمان سے آگ آتی ہے، وہ آگ آ کے
حابیل کی قربانی جو جانور کی شکل میں تھی اسے راہ کر گئی، اور قابیل کی قربانی جو کی توں پڑی رہی، جیسی تھی ویسی کی ویسی پڑی رہی۔ یہ اعلان ہو گیا، یہ سمجھا گیا اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو مردود کیا۔ پورا واقعہ عرض کرنا مقصود نہیں، صرف قربانی کی تاریخ عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہ حسد یہاں سے شروع ہوا، قابیل کو حسد ہو گیا، وہ کہنے لگا اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی، میری مردود کیوں ہوئی؟ تو حسد کی آگ میں جل کر اس نے یہ کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ دوسرا بھائی کہنے لگا میرے خون کا پیاسا نہ بن، اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین نہ کر، بلکہ قربانی کے قبول ہونے اور قربانی کے مردود ہونے کا معیار اللہ نے مال کے اوپر نہیں رکھا کہ کس کی قربانی مہنگی ہے، کس کی سستی ہے، کس کا جانور اعلیٰ قسم کا ہے، کس کا جانور ادنا قسم کا ہے، کس نے پیسے زیادہ لگائے، کس نے پیسے کم لگائے، کس نے زیادہ خرچہ کیا، کس نے کم خرچہ کیا، قربانی قبول کس کی ہوگی۔ یہاں قرآن نے ایک ضابطہ بیان کیا جو قربانی کا فلسفہ، جو قربانی کی حقیقت ہے۔ ہم میں بھی یہی بیماری ہے، ہم کہتے ہیں جی انہیں فلان جانور لے کے آیا، میں تو ایسا جانور لے کے آیا۔ دوستو پیسہ بھی خرچ کریں، مال بھی خرچ کریں، اور اللہ نہ کرے زبان سے نکلنے والے چند چھوٹے سے جملوں کی وجہ سے اتنی بڑی عبادت کرنے کے باوجود اگر اس کے ثواب سے محروم رہ جائیں، یہ اپنی ہی بدقسمتی ہے، اپنی ہی بد نصیبی ہے۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ جو زبان کا گوشت کا ٹکڑا ہے جرمہ صغیر، اس کو ٹکڑے کا وجود بڑا چھوٹا ہے، صغیر اس کا حجم چھوٹا ہے، لیکن جرمہ کبیر، اس چھوٹے سے ٹکڑے کے جرم بہت بڑے ہیں، اس چھوٹے سے ٹکڑے کے جرائم بہت بڑے ہیں۔ کیا فائدہ؟ لہٰذا سوچ سمجھ کے قربانی لینے کے بعد اپنی زبان سے جملوں کو نکالیے، کہیں ایسا نہ ہو اپنے جانور کی تعریف کے پل باندھتے باندھتے جی میں نے یہاں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے وہ کیا، یہ ادا کہیں اللہ کی بارگاہ میں ناپسند نہ ہو جائے، میری اور آپ کی قربانی کہیں رائے گاہ نہ ہو جائے۔ تو اس نے کہا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن نے واشگاف الفاظ میں کہا قربانی کے قبول ہونے کا معیار وہ جانور پر نہیں ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی تقوی کی بنیاد پہ قبول کرتے ہیں، اللہ قربانی خوف خدا کی بنیاد پہ قبول کرتے ہیں، اللہ قربانی اپنے ڈر کی بنیاد پہ قبول کرتے ہیں۔ جتنا تقوی بڑھ جاتا ہے اتنی قربانی قبولیت کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ قربانی کی تاریخ ہے، آج سے حکم نہیں ملا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے حکم نہیں ملا۔ جتنی پرانی تاریخ انسان کی ہے اتنی پرانی تاریخ اس محبوب عبادت قربانی والی کی ہے۔ آئیے دوسرے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے، اللہ قربانی کروا کے ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ تو یاد رکھیے قربانی کا لفظ، یہ لفظ ہی بتا رہا ہے میری حقیقت کیا ہے۔ قربانی قربان سے ہے، اور قربان کسے کہا جاتا ہے؟ عربی لغت میں اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے ما یتقرب بہ الی اللہ تعالی، وہ کام جس کی وجہ سے اللہ کا قرب مل جائے اسے قربانی کہتے ہیں، وہ کام جس کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب تک ہو جائے اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ جانور کی قربانی کی وجہ سے بھی انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اس لیے اس عمل کا نام بھی شرع کی روشنی میں قربانی رکھا گیا، جس کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ ذرا باریکی سے مسئلے کو سمجھیے، قربانی قربانی کا نام ہے، چھری پھرانا مقصود نہیں ہے، رسی پاؤں میں ڈالنا اور گرا دینا، آنکھوں میں پٹی ڈال دینا، اسے جکڑ دینا اور چھری پھرا کے خون گرا دینا، یہ مقصود نہیں ہے، یہ تو قربانی کی شکل ہے۔
اللہ اس سے چاہتے کیا ہو؟ اللہ جی آپ کو مطلوب کیا ہے؟ میرے اللہ آپ مسلمان کو یہ حکم دے کے ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں، ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں؟ سنو، قرآن کی روشنی میں رس کرتا ہوں، اللہ کا قرآن قربانی کا مقصد بیان کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن قربانی سے ہمیں مطلوب کیا ہے اللہ وہ بتانا چاہتے ہیں۔ 17واں سپارہ سورہ حج ہے، اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، مجھ اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قربانی کے چمڑے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قربانی کی پوست کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پھر آپ کو کیا چاہیے؟ فرمایا نہ تو مجھے تمہارا گوشت چاہیے، نہ مجھے قربانی کا چمڑا چاہیے، نہ مجھے اس کی پوست چاہیے۔ اللہ چاہیے کیا؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، میں اللہ تم سے خوف خدا چاہتا ہوں۔ اونچی آواز سے کہہ دیں تاکہ نیند دور ہو جائے، بلند آواز سے کہہ دیں قربانی سے اللہ کیا چاہتے ہیں۔ آئیے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر جو مطلب میں گناہگار سمجھا ہوں وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پوری شرح صدر سے چھوٹا ہو کر پوری ذمہ داری سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں قربانی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ اس جانور والی تصویر مجھے اور آپ کو دکھا کے، دیکھ لو اس کے پاؤں میں رسی بندھ چکی ہے، دیکھ لو اس کے آگے والے حصے جسے ہاتھ اور بازو کہا جا سکتا ہے اس پہ رسی بندھ چکی ہے، اس کی آنکھیں بند ہو چکی ہے، اس کی چھری پہ گردن، اس کی گردن پہ چھری چل چکی ہے، خون نکل رہا ہے۔ میں تمہیں یہ منظر دکھا کے، نمونہ دکھا کے پریکٹس کروا رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں تو بھی اپنے پاؤں پہ رسی باندھ لے، تو بھی اپنے ہاتھوں پہ رسی باندھ لے، تو بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ اللہ مطلب کیا ہے؟ میں اپنے پاؤں پہ رسی باندھوں تو میں چلوں گا کیسے؟ میں اپنے پاؤں پہ رسی باندھ لوں، ہاتھوں پہ رسی باندھ لوں تو پکڑوں گا کیسے؟ میں اپنی آنکھوں کو بند کر لوں تو میں دیکھوں گا کیسوں؟ فرمایا نہیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں جیسے جانور نے اپنے پاؤں پہ رسی باندھ لی، منظور کر لی ہے، اپنے ہاتھوں پہ رسی باندھ لیا اس نے منظور کر لی ہے، اس نے اپنی آنکھوں کو بند کروانا منظور کر لیا ہے۔ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں جب جانور کے گلے پہ چھری چل رہی ہوتی ہے تو اپنی آنکھیں بند کر کے وہ اللہ کے حکم کو مان چکا ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو مان چکا ہوتا ہے، وہ اللہ کی تقدیر کو مان چکا ہوتا ہے۔ یہاں سوال ہوتا ہے اگر جانور نے اللہ کا حکم کو مان لیا ہے پھر یہ تڑپتا کیوں ہے؟ پھر یہ پھسلتا کیوں ہے؟ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا کیوں ہے؟ ہمیں پھر پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو قربان جاؤں دارالعلوم دیوبند کے اس درخشندہ ستارے مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ، وہ اس کو بڑی خوبصورت مثال میں سمجھاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں آپ اس کو یوں سمجھیے جیسے کوئی آدمی چٹپٹی چیز کھاتا ہے، مرچ اور مسالے والی چیز کھاتا ہے، بڑے مزے سے کھاتا ہے، لیکن کھانے کے دوران آنکھوں سے پانی بھی نکلتا ہے، پھر کھائے بھی جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی اس سے سوال کرے بھئی تیری تو آنکھوں سے پانی آ رہا ہے کیوں؟ کہتا ہے مسالہ بڑا تیز ہے، مرچیں بڑی لگ رہی ہیں۔ تو دوسرا آدمی کہے بھی چھوڑ دے، کہتا ہے کیوں چھوڑوں؟ اگرچہ مرچیں لگ رہی ہیں لیکن لذت بڑی آ رہی ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے۔ بالکل یہی حال میدان جہاد میں قربان ہونے والے شہید کا ہوتا ہے۔ دشمن سمجھتا ہے میں نے گولیاں مار دی یہ شہید ہو گیا، میں نے اس عالم کو قبر کی بتال میں اتار دیا یہ شہید ہو گیا، یہ تڑپ رہا ہے۔ تجھے کیا پتا اس تڑپے میں مزہ کتنا ہے؟ تجھے کیا پتا اللہ کے راستے میں شہید ہوتے وقت گولی کھانے میں لذت کتنی آتی ہے؟ یہی وجہ ہے اللہ کے محبوب امام الانبیاء ہونے کے باوجود، ساری کائنات کے سردار ہونے کے باوجود، اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی، بے مثل ہستی، بے مثال ہستی وہ آمینہ کے لال کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اللہ میں محمد کا دل کرتا ہے۔ فرمایا کیا دل کرتا ہے؟ میرا دل یہ کرتا ہے ان اقتل فی سبیل اللہ، مجھے تیرے راستے میں شہید کیا جائے، میں محمد کو آپ کے راستے میں
میں قتل کیا جائے، ثم اقتل ثم احیا، پھر مجھے قیامت کو آپ زندہ کریں، پھر دنیا میں بھیجیں، پھر شہید ہوں، پھر آپ کے پاس آؤں، پھر شہید ہوں، پھر آپ کے پاس آؤں، پھر شہید ہوں، پھر آپ کے پاس آؤں۔ وجہ کیا ہے کہ شہادت کی موت میں لذت بڑی ہے، شہادت کی موت میں پیار بڑا ہے۔ مارنے والا سمجھتا ہے میں نے چھرے لگا دیے، میں نے زخم کر دیا، میں نے ٹکڑے کر دیے، لیکن تجھے کیا پتا ہے؟ اللہ کے محبوب کہتے ہیں شہید کے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ کا دیدار پہلے ہو جاتا ہے۔ اتنی لذت والی موت۔ پچھلے دنوں ایک عالم دین کی خواب سنی، فرمان لگے کسی اللہ والے نے مولانا حق نواز شہید، سب کہو رحمت اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں۔ اللہ نے عجیب تڑپ دی تھی، صحابہ کی عظمت کا جو پھریرا سوئی ہوئی سنی عوام کے دلوں میں زندہ کر کے گیا ہے، یقیناً آج بھی صحابہ اکرام کی ان مبارک رحمت والی چھاؤں میں آرام کر رہے ہوں گے۔ وہ اللہ والے نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں بڑا خوبصورت قسم کا باغ ہے، عالی شان درخت ہیں، پھل لگے ہوئے، اور امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ باہر نکل رہے ہیں۔ پھر باغ والے منع کرتے ہیں، بھئی اتنا خوبصورت باغ ہے کیوں جاتے ہو؟ وہ ادھر سے جاتا ہے، پھر منع کیا جاتا ہے، وہ ادھر سے گزرتے ہیں، پھر منع کیا جاتا ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے اسی عالم میں میری آنکھ کھل گئی، میں بڑا پریشان کہ اتنا بڑا بزرگ ہے اور باغ سے نکلنا چاہتا ہے۔ لوگ تو باغ کے اندر لذت لیتے ہیں، لوگ تو باغ میں سیر کرنے جاتے ہیں۔ اس اللہ والے نے کسی اپنے اللہ والے سے پوچھا حضرت بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو ان اللہ والوں نے کہا میں اپنی سمجھ میں یہ سمجھتا ہوں وہ شاید باغ جنت کی طرح ہے، اور حضرت جھنگوی کو اس جنت والے باغ میں لذت نہیں آ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کو جب وہ بار بار نکلنا چاہتے ہیں، میں دنیا میں جاؤں پھر عائشہ کے نام پہ شہید ہو کر آؤں، میں دوبارہ دنیا میں جاؤں ابو بکر کی عصمت پہ کٹ کے آؤں، پھر دوبارہ دنیا میں جاؤں فاروق اعظم کی عدالت کے لیے کٹ کے آؤں، پھر دنیا میں جاؤں عثمان و علی کے لیے کٹ کے آؤں۔ شاید حضرت جھنگوی یہ خواب کا منظر بتانا چاہتے ہیں، درخت ہیں لیکن جو لذت اللہ کے لیے شہید ہونے میں آئی، جو لذت نبی کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، دین کے لیے کٹنے میں آئی، وہ جھنگوی کا لطف جنت میں نہیں آ رہا۔ یہ ویسے الفاظ نہیں، حدیث سے تائید ہوتی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جنتی جنت میں جائے گا جب یہ شہید اللہ صبر نعمتیں دیں گے، فرمائیں گے اللہ میرے راستے میں شہید ہونے والے کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ شہید کہے گے اللہ نہیں، اللہ اور دیں گے اب راضی ہے، کہے گا اللہ نہیں، اللہ اور دیں گے اب راضی ہے۔ وہ شہید ہونے والا کہے گا نہیں، اللہ فرمائیں گے بتا کیا چاہیے؟ تو شہید کہے گا اللہ جو لذت تیرے راستے میں گولی کھاتے ہوئے آئی، جو لذت تیرے دین کے لیے لہو لہان ہوتے وقت آئی، جو لذت تیرے راستے میں کٹنے کے لیے آئی، وہ لذت مجھے جنت میں نہیں آ رہی ہے۔ تو جانور کا حال بھی ایسا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں تڑپ رہا ہے، وہ تو اللہ کے حضور اپنا مقام دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلسفہ قربانی سمجھیے، قربانی سے سبق کیا مل رہا ہے؟ فرمایا انہا لحجابۃ من النار، یہ حجاب ہے، حجابۃ من النار، آگ کے جانے سے آپ کے لیے آڑ بن جائے گا، دوزخ میں جانے کے لیے آپ کے ہاں آڑ بن جائے گا۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں جس وقت سوال کیا گیا، سید عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، آقا جان فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیاتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها یوم النحر، قربانی والے دن، جو دن بدھ کو آ رہا ہے اللہ نصیب فرمائے، اس دن اللہ کی بارگاہ میں من احراق الدم، جانور کا خون بہانے والے عمل سے بہتر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میرا بندہ، اسے مال بڑا پیارا تھا،
لیکن میرے نام کے اوپر اپنے نام کو، اپنے مال کو قربان کر رہا ہے، دل نہیں چاہتا پھر بھی میرے حکم کے آگے اپنے جانور کو قربان کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ جانور لیاتی یوم القیامہ، قیامت کا دن آئے گا، کس کے ساتھ؟ جسم تو ہوگا ہی ہوگا، آپ صوفی صاحب، حاجی صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب، نمازی صاحب، شیخ صاحب، فلانے صاحب، اس مسلمان نے اپنے جانور کے وہ اعضاء جو فضلہ سمجھ کے پھینک دیے، یہ سینگ ہے ہم نے کیا کرنا ہے پھینک دو، یہ کھور ہے ہم نے کیا کرنا ہے پھینک دو، یہ کیا چمڑا ہے ہم نے کیا کرنا ہے پھینک دو، جن کو آپ نے فضلہ سمجھ کے، ضائع سمجھ کے پھینک دیا، سنو آمینہ کے لال فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جانور آئے گا اپنے کھروں سمیت آئے گا، اونچی آواز سے کہہ دے، وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، اپنے بال اپنی اون سمیت آئے گا، چمڑے سمیت آئے گا، کھروں سنگوں سمیت آئے گا، اور نامہ اعمال میں اس مسلمان کے جس نے خلوص کے لیے اللہ کی رضا کے لیے قربانی والا کام کیا، اس کے نامہ اعمال میں بیٹھ جائے گا، اس کے پلڑے کے وزن کے بھاری ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کتنی فضیلت والا کام ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ فرمایا قربانی ایک نمونہ ہے جو آپ کو کام سکھا رہا ہے۔ کیا کام؟ جیسے جانور نے پاؤں پہ رسیاں بندھوا لی ہیں، تم بھی باندھ لو۔ شاید آپ بات نہیں سمجھ رہے۔ جیسے جانور کی آنکھیں بند ہیں تم بھی کر لو۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے جانور کے ہاتھ بندھے گے تم بھی باندھ لو۔ مطلب کیا ہے؟ اب تیرے بھی پاؤں کا اٹھنا اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ اب تیری بھی آنکھوں کا دیکھنا اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، آنکھوں سے خیانت نہ کرنا، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو نہ دیکھنا جن سے اللہ کے محبوب ناراض ہوتے ہیں، ان جگہوں پہ نظر ڈال کے اپنی آنکھوں کو ناپاک نہ کرنا، اپنی آنکھوں کو پلیت نہ کرنا۔ ان آنکھوں سے دیکھنا ہے علماء کو دیکھو، اولیاء اللہ کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، ان کو دیکھ دیکھ کے اللہ کو سمجھو۔ ان آنکھوں کو غلط جگہ پہ استعمال نہ کرو۔ اور بارہا میں عرض کر چکا ہوں، نوجوان ساتھی موجود ہیں، اگر یہ مرض لگ جائے بد نظری والی تو یاد رکھو آدمی بوڑھا بھی ہو جائے، کمر جھک بھی جائے، بال سفید بھی ہو جائیں، لیکن بد نظری والا عمل نہیں جاتا۔ اور علماء نے اس بد نظری والے عمل کی نحوست یہ لکھی ہے، بسا اوقات جو شخص اپنی آنکھوں سے غلط دیکھنے کا عادی ہوگا اس کو مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اتنا سخت مرض ہے، اتنا سخت مرض ہے۔ الناظر والمنظور کلاہما ملعونان، ایک حدیث میں آتے ہیں آقا جان فرماتے ہیں بد نظری کرنے والا اور جسے دیکھا جا رہا ہے دونوں پہ خدا کی پھٹکار اور لعنت۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ دیکھنے والا تو مجرم ہے، جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کا قصور کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ مراد ہے، ہر کوئی نہیں، وہ جس نے اپنے آپ کو بن ٹھن کے یوں بنایا سنوارا تاکہ لوگ مجھے دیکھیں۔ تجھے منع کیا تھا تیرے چہرے پہ نظر کسی اور کی نہ پڑے، آپ بیٹی ہیں، آپ بہن ہیں تو آپ گھر کی چار دیواری میں رہیں، آپ یوں بن ٹھن کے اس طرح بازاروں میں نہ آئیں، اس طرح فاحشہ بن کے نہ آئیں کہ لوگوں کی نظروں کا زینہ بن جائے۔ اور افسوس، صد افسوس مسلمان بھائیوں ہمارے اوپر، ذرا ہم اپنے آپ کی بات کریں، میں اپنے آپ کو پہلے خطاب کر رہا ہوں پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ بھائی وہ منع نہیں کرتا، باپ منع نہیں کرتا، خامن منع نہیں کرتا، اور بلکہ اللہ نہ کرے جب غیرت اٹھ جائے، حیا اٹھ جائے، پھر یہ ہوتا ہے خامد خوشی محسوس کرتا ہے کہ میری بیوی کو سارے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے، میں شادی پہ جا رہا ہوں، خوب اچھے طریقے سے کپڑے پہننا، بن ٹھن کے جانا، شرم نہیں آتی آپ کو؟ تیری غیرت کہاں گئی؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، باوضو آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب اس طرح کا ماحول بن جائے تو پھر بہت سی ہماری وہ بہنیں دیکھی گئی ہیں جنہوں نے سال ہا سال پردے کیے،
کبھی کسی کی نظر نہ پڑی، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر آ کر یوں اپنا گریبان کھول کے بیٹھی کہ جو آئے مرضی دیکھے۔ اب تک 10 سال تک تیرے چہرے پہ کسی کی نظر نہ پڑی، اور اب تو نے اپنے آپ کو یوں بنا دیا۔ اور وہیں بڑا بھائی موجود ہے، وہیں پہ باپ موجود ہے، وہیں پہ دوسرے سرپرست موجود ہیں، کسی کو خیال نہیں آ رہا۔ ہم شادیوں پہ کیا کرتے ہیں؟ سر عام اپنی جوان بیٹی کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، اور بات کرے تو ہم کہتے ہیں لے ایویں دی گل کر چھڑی، کچھ سمجھیے، کچھ غیرت میں آئی۔ آنکھوں کے استعمال کے غلط سے بچیے، بڑا سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ اس سے بڑی نحوست کیا ہوگی، اللہ نہ کرے اگر بد نظری کی وجہ سے آدمی ایمان کی دولت سے محروم چلا جائے۔ ایمان لے کے جانا ہی تو ہے۔ اس لیے خدا کے لیے نوجوان بھائیوں بالخصوص، سب سے بڑا بد نظری کا آلہ اس وقت موبائل چل رہا ہے۔ بظاہر والدین سمجھ رہا ہے میرا بیٹا سویا ہوا ہے، کپڑا اوپر لیا ہوا ہے، چادر اوپر لی اور گن دیکھ رہا ہے، اور ہمارا قصور ہے ہم اپنی نگرانی میں اپنی اولادوں کو یہ چیزیں لے کے دے رہے ہیں اور نگرانی نہیں کر رہے۔ اگر آپ نے لے کے دیا یہ شیطانی چرخہ تو کبھی اپنے بیٹے کو بلائیے اور کہا بیٹا موبائل چیک کروا، کارڈ چیک کروا۔ اگر منفی چیزیں نکل آئیں، گند نکل آئے تو خوب اس کی سرزنش کرو، خوب دیکھو کیا کر رہا ہے تو۔ وہ عورت حیادار ہے جس نے ننگا جسم کر کے نیٹ پہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، کیا وہ حیادار ہے؟ میں اور آپ بیٹیوں والے، اپنی بہنوں والے ہیں، کیا کچھ شخص گوارا کرتا ہے میری بیٹی یا میری بہن کے اس حصے کو کوئی شخص دیکھے؟ تو جس گندی اور فحشہ عورت نے اپنے جسم کو یوں اوریا کر کے ننگا کر کے دنیا کو دکھا دیا، کیا وہ باحیا ہوگی؟ اسے دیکھنے سے پھر ہماری آنکھوں میں حیا آئے گا۔ یہی وجہ ہے حالات آپ کے سامنے ہیں جو دن بدن اتنے سخت اور گھنونے جرم ہوتے ہیں کہ بوڑھا باپ عدالت کا منہ دیکھتا ہے، بوڑھا باپ جیل کا دروازہ دیکھتا ہے۔ وہ جرم بد نظری سے وہ جن کا آغاز ہوا، ان جرائم کے پیچھے یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ تو قربانی سے اللہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ منظر مجھے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے جانور کے گلے پہ چھری پھیری ہے، مجھے تو گوشت نہیں چاہیے، میرے اللہ آپ ہم سے پھر کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا ولا کی ینالہ التقوی، میرے بندے چھری پھرا کے میں تجھ سے اپنا خوف چاہتا ہوں۔ اللہ میں آپ کا خوف کیسے سمجھوں؟ فرمایا جیسے جانور کے گلے پہ چھری پھیری ہے، ایسے میری مرضی کے خلاف آنے والی اپنے نفس کی ہر خواہش کے اوپر چھری پھیر دے۔ تیرا نفس چاہتا ہے تو نماز چھوڑ دے، اس خواہش کے اوپر چھری پھیر اور اللہ کے گھر میں آ جا۔ تیرا نفس چاہتا ہے ناجائز تعلق قائم کر لے، ناجائز یاریاں لگا لے، ناجائز دوستی لگا، اپنے نفس کی خواہش پہ چھری پھیر، نفس کو چھوڑ دے، اللہ کو منا لے، اللہ کے محبوب کو منا لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے محبوب کو راضی کر لے۔ الغرض جانور کے گلے پہ چھری پھرانا یہ فلسفہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا فلسفہ، قربانی کی حقیقت یہ ہے تیرے اور میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، میں نے جانور کو قربان نہیں کرنا، میں نے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے۔ اب میری جان اللہ پہ قربان، میری آنکھیں اللہ پہ قربان، میرے ہاتھ اللہ پہ قربان، میرے پاؤں اللہ پہ قربان، اللہ کے نبی پہ قربان۔ یہ قربانی کا مقصود ہے۔ اگر اس نیت سے قربانی ہوگی پھر یہی قربانی میرے اور تیرے لیے جہنم میں جانے کے لیے آڑ اور مشکل بن جائے، وگرنہ پھر قربانی کا مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ دوستو قربانی والا سال کے بعد اتنا بڑا عمل آتا ہے، ہمیں کچھ سکھا کے جاتا ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ صحابہ اکرام سوال کریں یا رسول اللہ ما حاضل ازاہی، یہ قربانی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے ماں کسی چیز کی ماہیت اور حقیقت کا سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ کون پوچھ رہے؟ بولیں جزاک اللہ۔ اور بتانے والے اللہ کے نبی، سبحان اللہ۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں، حضور بتا رہے ہیں۔ فرمایا سنو قربانی کی حقیقت کیا ہے، سنت ابیکم ابراہیم، اونچی آواز سے کہہ دیں یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ بڑے پیارے یہاں نکات اور بڑے سوالات ہیں۔
مفسرین سوال اٹھاتے ہیں، حضور سیدھا ہی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، باپ کا لفظ کیوں بولا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے؟ اس کی وجہ باپ کے کام کو اولاد جلدی قبول کرتی، یہی وجہ ہے نا۔ اہل عرب کا رواج تھا، اور آج کسی کو بدعت سے منع کریں، کسی کو کہیں بھئی یہ طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دو۔ میت دنیا سے چلی گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں۔ کتنی؟ اور تینوں بیٹے فوت ہوئے، 2 بیویاں فوت ہوئیں، اور ہزاروں صحابہ کے جنازے آپ نے پڑھائے ہیں۔ نماز جنازہ ہو، نماز جنازہ پڑھی جائے، جنازے کے سلام پھیرنے کے بعد دعا قبر پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کا نمونہ بتایا ہے۔ مسجد میں حضور آئے تو دعا پڑھی ہے کہ نہیں؟ اور جو حضور نے جہاں پڑھی ہے اس کے الفاظ بھی امت تک پہنچے ہیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلے ہیں، یہاں دعا پڑھی ہے تو الفاظ بھی امت تک پہنچے ہیں۔ کیا دعا پڑھی تھی؟ اللہم انی اسألک من فضلک، بولیے یار۔ بیت الخلاء میں حضور گئے ہیں، جانے سے پہلے دعا پڑھی ہے تو الفاظ بھی امت کو بتائے ہیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکل کے آئے ہیں، دعا پڑھی ہے تو امت کو الفاظ بھی بتائے ہیں۔ الغرض یہ عنوان نہیں، وگرنہ میں عرض کروں، لیکن ضد اور تعصب سے ہٹ کر دلائل میں وزن ہوتا ہے۔ کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، آپ کو دلیل سے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جس موقع پہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، دعا پڑھی ہے تو اس کے الفاظ بھی امت کو بتائے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، نماز جنازہ تو پڑھ لی، اگر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ کھڑے ہو کے دعا پڑھی ہے، دعا مانگی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں اس دعا کے الفاظ کیا تھے؟ نماز جنازہ کے اندر تو دعا ہے اللہم اغفر لی حیینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا، آخر تک یہ دعا ہے۔ تو یہ چونکہ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے تو الفاظ بھی امت کو ملے ہیں۔ مسجد میں آنے کے لیے دعا پڑھی تو الفاظ بھی امت کو پتہ ہے، جانے کے لیے دعا پڑھی تو الفاظ بھی امت تک پہنچے ہیں۔ 1400 سال سے چلتے چلتے امت تک پہنچے ہیں۔ اگر جنازے کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً وہاں پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے، کیا نماز جنازہ دعا کا نام نہیں؟ کیا وہاں تیسری تکبیر کے بعد نہیں کہتے کہ دعا اس حاضر میت کے لیے؟ کیا اس دعا کو ناکافی سمجھا گیا؟ اگر وہیں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے تو آسان سا سوال یہ ہے، مولانا صاحب آپ ہمت کریں، کسی حدیث سے، کسی فقہ کی کتاب سے ہمیں وہ الفاظ دکھائیے کہ اللہ کے نبی نے سلام پھیرنے کے بعد یہ الفاظ پڑھے تھے، تو پھر ہم بھی اس طریقے کو جاری کریں۔ جی آگے قبر کا مرحلہ ہے، حضور نے چونکہ قبر نکالی، 1400 سال سے امت نکال رہی ہے، پھر دفنایا جائے، یہاں دعا پڑھ کے آپ گھر آ جائیں۔ 3 دن تک تعزیت ہے، معاملہ ختم ہے۔ آگے ہم نے 7ویں پہ کیا کرنا ہے، 10ویں پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی شیشے کی طرح امت کے سامنے ہے۔ دوستو رسم اور ہے، رواج اور ہے، سنت کسی اور چیز کا نام ہے، نبی کے نقش قدم کسی اور چیز کا نام ہے۔ اس کا آپ ثبوت دکھائیے۔ حضور کی زندگی میں جنازے ہوئے، یہ کیا ہے؟ جب سمجھانے پہ آئے تو ایک ہی جواب آتا ہے، وجدنا آباءنا لہا عابدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے دیکھا کہ آپ کی وجہ سے باپ دادے کی بات کو چھوڑ دیں۔ اہل عرب سے کہا جاتا یہ جو آپ نے بنائے ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو جواب آتا وجدنا آباءنا، ہم نے کن کو پایا؟ آپ نے بولو، ساڈا پیو بھی انج کرتا، باپ بھی ایسے کرتا رہا، تو آپ کی بات کیسے باپ دادے کو چھوڑ دیں؟ حضور فرماتے باپ دادے کو نہ دیکھو، محمد مصطفیٰ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور نے یہاں کہا سنت ابیکم، اگر باپ کے پیچھے چلتے ہو، دادے کا دین چاہیے تو آؤ میں محمد تمہیں بتاتا ہوں وہ کون سا باپ ہے جس کے پیچھے چلنا ہے، وہ کون سا دادا ہے جس کے پیچھے چلنا ہے۔ وہ دادا ہے جس کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار کیا، تمہارا باپ وہ ابراہیم ہے جس کے لیے اللہ نے آگ کے انگاروں میں جنت کا باغ بنا دیا تھا۔ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، سنت تو کہتے ہیں اسی جیسا کام کرنا،
ابراہیم علیہ السلام نے کون سی قربانی پیش کی؟ جانور تو بعد میں آیا نا، پیش کیا کیا تھا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جی لیٹ کیوں؟ اللہ کے حکم میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، بیٹے آپ کیا کریں گے؟ کہا انشاءاللہ من الصابرین، جس اللہ نے آگ کے چیخے میں آپ کو صبر دیا تھا، ابا ابراہیم آپ کا بیٹا اسماعیل بھی صبر کر کے دکھائے گا۔ تو انہوں نے تو بیٹا پیش کیا اور ہم بولو ہم جانور دے رہے ہیں، وہاں صورت اور یہاں صورت اور۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، سنت تو کہتے ہیں اسی جیسا کام کرنا، ہم تو ان جیسا کام نہیں کر رہے، صدقے حضور آپ کی رحمت پہ۔ پچھلے جمعے میں آپ کو تفصیل سے سنا چکا ہوں، اللہ نے یوں ہی نہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ نبی کی رحمت کی وجہ ہے۔ حضور فرماتے عمل میں اگرچہ مغایرت منافرت ہے، عمل وہاں اور یہاں اور، وہاں نقشہ اور یہاں نقشہ اور، وہاں صورت اور یہاں صورت اور، لیکن مطلوب دونوں کا ایک ہے، مقصد دونوں کا ایک ہے۔ ابراہیم کا مقصد بھی اللہ کی رضا اور میری امت کا مقصد بھی اللہ کی رضا، چونکہ نتیجہ ایک ہے، مقصد ایک ہے، تو جو ثواب اللہ نے ابراہیم کو بیٹا دینے پہ دیا وہ ثواب اللہ میری امت کو جانور دینے پہ عطا فرما دے گا۔ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ دوستو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری قربانی کس طرح کی ہے؟ اللہ کے نبی کا شوق دیکھیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، 10 سال حضور مدینہ میں رہے، ایک سال بھی نبی نے قربانی کا ناغہ نہیں کیا، ہر سال قربانی کی ہے۔ شوق دیکھیں۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ کتنے؟ بولیں یار، تسی 100 نہ کریے، بولو تو صحیح ذرا۔ 100 اونٹوں کی قربانی، اور آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں، اونٹوں نے بھی پہچان لیا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ 63 اونٹوں کی قربانی حضور نے خود کی، 63 کے گلے پہ چھری میرے نبی نے خود چلائی۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اونٹ کو پکڑنا نہیں پڑتا تھا، رسی نہیں ڈالنی پڑتی تھی، اونٹ خود قربانی کے لیے نبی کے قدموں میں گر کے دنیا کو بتا رہا تھا، اور مجھے گرانے کے لیے تو تمہیں بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ چھری نبی کے ہاتھ میں آئی ہے، میں بھی اپنی سعادت سمجھتا ہوں نبی کے ہاتھوں قربان ہو جاؤں، میں بھی اس کو خوش قسمتی سمجھتا ہوں، نبی کے ہاتھوں میری گردن پہ چھری چل جائے، میں نبی کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا کے دنیا کو بتا رہا ہوں یہ انسانوں کا نبی نہیں ہے، یہ تو جانوروں کا بھی نبی ہے۔ 63 اونٹوں کی قربانی ہوئی، باقی حضور نے کہا علی آپ آؤ چھری لو، باقی جانوروں کو ذبح آپ کرو۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا حضرت علی سے نبی کو کتنا پیار تھا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی حضرت علی سے سچی محبت نصیب فرمائے، صحیح پیار نصیب فرمائے، سچی عقیدت نصیب فرمائے، ان کے صحیح نقش قدم پہ چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ حضور نے 63 اونٹ کیے۔ پھر شوق دیکھیں، ایک صحابی کو حضور بھیج رہے جاؤ قربانی لے کر آؤ، اتنا نہیں کہا، پھر نبی نے جانور کی نشانیاں بتائیں، یبرک فی سوادن، یمشی فی سوادن، یطع فی سوادن، وہ کالے 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 آنکھوں والا ہو، اس کی آنکھوں کے پلکوں میں کالی سیاہی لگی ہو، یعنی کالا کالا رنگ ہو، ہم اپنی پنجابی زبان میں کہنا سرمو والا جانور لے کے آنا ہے، اس کی آنکھوں پہ یہ سفید رنگ کا ہو، یہ کالے کالے ڈورے ہوں گے، بڑا خوبصورت ہوگا۔ نبی کا شوق دیکھیں، فرمایا اس کے پاؤں کے اوپر کالے کالے نشان ہو، اس کی کوکھوں کے اوپر کالے کالے نشان ہو۔ نبی کا شوق کتنا ہے قربانی کے بارے میں، کبھی موقع پہ فرما رہے ہیں موٹا تازہ لے کر آنا،
ایسا مریل قسم کا جانور نہ لے کر آنا، فلاں قسم کا لے کر نہ آنا۔ اس حدیث کے مسئلہ سے مجھے اور آپ کو ایک مسئلہ سمجھ آیا۔ نبی بتانا یہ چاہتے ہیں العراجہ، ایسا ایسا لنگڑا جانور جو اپنی ایک ٹانگ پہ سہارا نہ دے سکے، وہ قربانی کے لیے نہ لے کر آؤ۔ ایسے لنگڑے جانور کی قربانی قبول نہیں۔ اندھا لے کر نہ آنا، اس کی قربانی قبول نہیں۔ اس طرح کا نہ لے کر آنا، سینگوں والا ہو، فلاں نشانی ہو، عیبوں سے پاک جانور لے کر آنا۔ چنانچہ ہم بھی یہی کرتے ہیں، عیبوں والا جانور لے کر آتے ہیں یا عیبوں سے پاک ہو؟ دل سے بتاؤ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ جانور تو وہ لائیں کہ جس کی آنکھ عیب والی نہ ہو، اور اپنی آنکھ کو ہم عیب والا کر رہے ہیں۔ جانور وہ لے کر آئے جس کا پاؤں میں عیب نہ ہو، صحیح ٹانگوں والا ہو، اور اپنے پاؤں کے اندر ہم نے عیب ڈالی ہے اللہ کی مرضی کے خلاف چلا کے۔ دوستو جیسے جانور عیب سے پاک چاہیے، ایسے تجھے اور مجھے اللہ سبق دے رہے ہیں۔ یہ قربانی کا فلسفہ، یہ قربانی کی حقیقت ہے کہ تو بھی میرے پاس آئے تو تیری آنکھ بھی عیب سے پاک ہو، یعنی گناہ نہ کرتی ہو، تیرے پاؤں عیب سے پاک ہوں، یعنی میری اور میرے نبی کی نافرمانی میں نہ چلتے ہوں، تیرے ہاتھ عیب سے پاک ہوں، یعنی میرے اور میرے نبی کی نافرمانی میں نہ چلتے ہو۔ ہم نے تو ایک صورت سی دکھائی ہے، یہ محبوب نبی کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے۔ قربانی بھی خود کرو، کھاؤ بھی خود، اور پردے بھی اللہ نے ڈال دیے۔ معاملہ آخرت کے اوپر ہے، ابھی دنیا میں نہیں بتایا کس کی قبول یا کس کی ناقبول۔ ایک حکایت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف مثنوی میں حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھی کہ اللہ کی رحمت کیسی ہے۔ ایک دیہات تھا تو بغداد کے اندر قحط آ گیا۔ سلطان نے، خلیفہ وقت نے کچھ تعاون کیا۔ غریب آدمی تھا، جھونپڑی کے اندر رہنے والا، اپنی بیوی سے کہتے اب تو قحط آ گیا، فقر کے ڈیرے ہیں، بھوک کے ڈیرے ہیں، کوئی ترغیب بتا کیا کریں۔ وہ اللہ والی کہنے لگی جا بادشاہ کے پاس جا، سنا ہے وہ بغداد کا خلیفہ، وہ اللہ کے نام پہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، آپ جائیں شاید ہمارے بھی دن آسان ہو جائیں۔ وہ کہنے لگا مجھے خالی ہاتھ جاتے ہوئے شرم آتی، کوئی ہدیہ کوئی تحفہ تو خلیفہ کے پاس لے کے جانا چاہیے۔ کہنے لگی یہ ہمارے گڑھے کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، آپ اس مٹی کے مٹکے کے اندر پانی ڈالیں، قحط آ ہوا ہے، لوگوں کے پاس تو پانی ختم ہے، تو آپ یہ پانی کا تحفہ بادشاہ کے پاس لے کے جائیں۔ اس نے اپنے مٹکے سے وہ میلا کچیلا پانی نکالا، اس کا منہ بند کیا اور مٹی کے مٹکے کے اندر لے کے بادشاہ تک پہنچ گیا۔ خلیفہ تک چلتے چلتے یہاں تک الغرض پہنچائی ہو گئی، رسائی ہو گئی۔ خلیفہ وقت نے کہا جی قریب آیا، سب سے پہلے اپنا ہدیہ پیش کیا، پھر اپنے آنے کا مقصد بنایا۔ بادشاہ نے ہدیہ بڑی تسلی سے لیا، جب ڈھکنا اٹھایا ایک تو میلا کچیلا پانی، دوسرا کچھ دن گٹکے کے اندر رہنے، مٹکے کے اندر رہنے کے باوجود اس کے اندر بدبو آ گئی۔ لیکن بادشاہ نے دیکھا آنے والا بڑے خلوص سے آیا ہے، آنے والے کا دل بڑا کھرا ہے، تو میں اس کے خلوص کو دیکھوں، اس کے میں حقیر ہدیے کو نہ دیکھوں۔ اس نے تعریف، اس نے کہا کیا کمال ہے، بڑا اچھا آپ تحفہ لے کر آئے، جاؤ جو میرے لیے گلاس لاؤ، پیالہ لاؤ، میں اس کے تحفے سے پانی پینا چاہتا ہوں۔ اب یہ غریب آدمی کا دل اتنا بڑا ہو گیا، اس نے کہا واقعی میں نے بہت اچھا تحفہ پیش کیا ہے، حالانکہ بادشاہ کے سامنے اس کی کیا ویلیو اور کیا حیثیت تھی، لیکن دل رکھنے کے لیے پیالے میں پانی لیا، ابھی منہ کے قریب ہی کیا تھا کہ بدبو سے سر چکرانے لگا۔ اس نے چارے نہ چارے تھوڑا سا لیا اور کہا واہ کیا بات ہے، کتنا اچھا ذائقہ ہے، آپ کہاں سے لے کر آئے، کتنا خوبصورت پانی لے کر آئے۔ اور وزیر سے کہا جاؤ مٹکے کو فلاں جگہ پہ سنبھال کے رکھ لو، اس کا پانی اپنے پاس رکھو، اور اس کے مٹکے کے اندر سونے کی اشرفیاں ڈال کے لے کر آؤ۔ وہ سونے کی اشرفیاں ڈالی، اس کو ہدیہ کر دیا۔ حالانکہ پانی تو گدلا اور میلا کچیلا تھا، لیکن اس بادشاہ نے کرم والا معاملہ کیا، اعزاز والا معاملہ کیا۔ البتہ اس کو اس کا ہدیہ اور اپنی کرم دکھانے کے لیے کہا یہ جو ہمارے محل کے قریب سے صاف شفاف نہر کے چشموں کا پانی جا رہا ہے، اس غریب آدمی کو اس راستے سے لے کر جانا تاکہ اس کے سامنے میٹھے چشمے پانی کا پانی بھی نظر آئے۔
جب وہ غریب آدمی اپنا مٹکا جو گدلے پانی کا لے کر آیا، وہ سونے کی اشرفیاں باندھ کر اس پانی کے قریب سے گزرا، اس کو پانی سے شرم ہو گیا، سارا وجود اس کا پسینے سے سرابور ہوا۔ یہ بادشاہ اتنے ٹھنڈے میٹھے پانی پینے والا، اتنا صاف شفاف پانی پینے والا، اور اس کی نظر میں میرے اس گندے پانی کی کیا حیثیت۔ بادشاہ کی قدر بھی آئی، ہدیے کی قدر بھی آئی۔ دوستو کہنے کو یہ ایک بات ہے، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے معارف مثنی میں یہ واقعہ لکھ کے ہمیں درس دیا ہے کہ ہمارے عمل کی حیثیت بھی کیا ہے۔ اللہ کے سامنے ہم کون سا سجدہ پیش کر رہے ہیں، اللہ کے حضور کون سا رکوع پیش کر رہے ہیں، اللہ کے حضور کون سی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ بس یہ قبول کر لے تو اس مالک کی مرضی ہے، یہ قربانی کا فلسفہ ہے، یہ قربانی کی حقیقت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و سنت سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔